کر دیا ہے کہ اب یہ صرف اللہ کا دین نہیں رہا، یہ آپ علماؤں کا اور آپ مسلمانوں کا دین بن گیا۔ آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ اے محمد میں نے تم کو ان کے اوپر دروگہ نہیں بنا کر بھیجا، لیکن آپ ہمارے اوپر لوگوں کے اوپر دروگے بن چکے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار نہیں دیا، لیکن آپ ماشاءاللہ ہمارے خاص پاکستانی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دے دیا ہے کہ لوگوں کے دین کے ایمان کے فیصلے دنیا میں کرنا شروع کر دو۔ میرے پاس بہت بھیڑ لگ گئی ہے، میں ادھر نہیں کر سکتا ہوں، وہیں آپ سائن کر کے دے دو، جب میرے پاس آئیں گے میں دیکھ لوں گا یہ سائن ہے، ایک کافر ہے، آگ میں ڈال دو، یہ مسلمان ہے جی، ان کو جنرل۔ آپ کے پاس خدا کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے۔ جب انسان کو خدا کا خوف ختم ہو جائے تو پھر اس ٹائپ کے فیصلے اور قانون ہوتے رہتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو نہیں اختیار دیا، آپ کیا ہو؟ زادی کن کڑی تھی شتین جپے، جس کا دین ہے وہ کہہ رہے نہیں، جس کو دین دے رہے وہ کہہ رہے نہیں، لیکن آپ نے دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے عقیدوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور یہ منوانے کے لیے لوگوں کہ ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، لوگوں کو غیر مسلم بنانا شروع کر دیا۔ آپ اچھے کام کرو، لوگوں کو بتاؤ ہم سچے ہیں، ہمارے ساتھ آؤ، بالکل ٹھیک، آپ کا حق ہے۔ آپ کو خدا کا خوف ختم ہو چکا ہے اور اس پر بھی آپ خود اپنی عقلی دلیلیں دے رہے ہیں۔ اچھا ملک ریحان صاحب، پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر میری بات سے آپ کو کوئی چیز بری لگی ہو نا تو آپ نے برا نہیں ماننا، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، آپ نے برا نہیں ماننا، مگر کہنا وہی پڑے گا جو سچ ہوگا۔ میں اپنے شائستہ طریقے سے، اپنے شائستہ الفاظ کے اندر آپ کے سامنے بات رکھوں گا، مگر وہی حق ہے جو میں کہوں گا، جس کو میں ٹھیک سمجھتا ہوں۔ آپ کے پاس بھی رائٹ ہے، آپ جس کو ٹھیک سمجھیں۔ جیسے ہی میں نے آپ کی اصلاح کروائی تو اس کے بعد مجھے لگا کہ آپ شاید غصہ کر گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ میں نے یہ کہا ہے کہ میری رائے میں، میری تحقیق کے مطابق آپ کافر ہیں یا آپ اسلام، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، میں آپ کو کافر مانوں یا نہ مانوں، یا آپ مجھے کیا مانیں کیا نہ مانیں، بہرحال اس کا فیصلہ اللہ کی ذات نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کل قیامت کے دن اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ فیصلہ کرے گا فی ما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 1، البتہ سوسائٹی کے اندر آپ کا سوشل سٹیٹس، آپ کو یہ طے کرنے کا حق حاصل ہے کہ آپ وہ کیسے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا لوگوں کی تکفیر کی؟ کیا آپ نے کسی کو کافر کہا؟ قرآن کے اندر متعدد آیات ہیں جو عقائد کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتی ہیں۔ تو قرآن میں آتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تکفیر کی ہے ایسے عقیدے کی جو یہ کہیں ثالث ثلاثہ۔ تو مطلقاً تکفیر کا انکار کرنا یہ بات بھی اصولی طور پر قرآن کے بھی خلاف ہے اور اصحاب کے طریقہ کار کے بھی خلاف ہے۔ اگر تکفیر کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو کل کو وہ یہ بھی کہے گا کہ بھئی کوئی بندہ شراب پی رہا ہے تو اس کو شرابی نہ کہا جائے، کوئی بندہ چوری کر رہا ہے تو اس کو چور نہ کہا جائے، کوئی بندہ زنا کر رہا ہے تو اس کو زانی نہ کہا جائے، کوئی بندہ قتل کر رہا ہے تو اس کو قاتل نہ کہا جائے۔ یہ چیزیں بہت دور تلک جائیں گی۔ انسان کو اصول متعین کرنا اور تشخیص کرنا امراض کی یہ بہت ضروری ہے۔ اب آ جاتے تکفیر کے حوالے سے تیسرا نقطہ، میں مختصر کر رہا ہوں۔ میں نے اس دن بھی آپ کی براڈ پر ملک صاحب یہ عرض کیا تھا، جس طرح میں آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتا ہوں ویسے ہی آپ بھی کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اس وقت میں نے حوالہ دیا تھا مرزا بشیر الدین احمد محمود صاحب کا، انوار خلافت کا اور آنیا صداقت کا، جس کو آپ نے یہ کہا تھا کہ مرزا صاحب نے کوئی بات کی ہے تو میں اس کو ماننے کا پابند ہوں، میں خلفاء کی بات کو ماننے کا پابند نہیں ہوں۔ اور میں نے آپ کو کہا کیا انہوں نے غلط کہا؟ آپ نے کہا جس نے مرزا صاحب کے بعد جو کہا ہے میں مرزا صاحب کے بات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو بھی معاملہ کر سکتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اب میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھنے لگا ہوں، روحانی خزائن ہے جلد 22 صفحہ 167۔ یہ متھ بسٹ کرنے لگا ہوں، یہ مس انڈرسٹینڈنگ اڑانے لگا ہوں جو عام طور پر ہمارے احمدی دوستوں کے بارے میں یہ یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوتی ہے کہ ہم وکٹم ہیں، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم نے تو کسی کے اوپر کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا، یہی ہمیں نان مسلم کہتے ہیں، ہم تو ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ غیر احمدی کی ٹرم ایک شوگر کوٹڈ ٹرم ہے۔ اصولی طور پر غیر احمدی کا مطلب یہی مانا جا رہا ہوتا ہے دبے پاؤں۔ میں نے آباد حق آفیشیل کے اوپر ایک پروگرام کیا ہے، احمدی ہمیں غیر احمدی کیوں کہتے ہیں۔ یہ پروگرام کے اندر میں ڈیٹیل سے کچھ حوالے دکھائے ہیں، ایک حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 167 حقیقت الوحی۔ مرزا صاحب کے اوپر سوال کیا گیا، سوال نمبر 6 ہے، پورا اگر کسی نے پڑھنا ہے تو صفحہ 167 نکال کر پڑھ سکتا ہے، میں وقت کی قلت کی وجہ سے مختصر 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے۔
तो अब आपने फ़र्क जवाब सुनना है मिर्ज़ा साहब का। ना मानना और किसी का काफिर होना। तो नाम मानने वाला काफिर नहीं होता, मुनकिर, यानी अब दो टर्म्स आपने समझ लेनी है। मुनकिर होगा लेकिन काफिर नहीं होगा। तरियाकुल कुलूब में आपका ये मौक़िफ़ था। तरियाकुल कुलूब 1898 के करीब लिखी हुई है और हकीकतुल वही सबको पता है, ये 1906-07 में बाहर आई है। मगर अब आप कहते हैं कि मुनकिर काफिर हो जाएगा। अब मिर्ज़ा साहब का जवाब सुने। मिर्ज़ा साहब कहते हैं अल जवाब, ये अजीब बात है कि आप काफिर कहने वाले और ना मानने वाले, काफिर कहने वाले और ना मानने वाले को दो किस्म के इंसान ठहराते हैं, हालांकि खुदा के नज़दीक एक ही किस्म है। इस बुनियाद के ऊपर मिर्ज़ा साहब कहते हैं जो मेरा इनकार करता है ना, जिसको मैंने बोला है कि जो मेरा इनकार करता है वो भी काफिर होगा। इसके अलावा रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 185 के ऊपर जाकर आगे फिर इस तकफीर के मसले को खुलकर बयान किया है। हकीकतुल वही किताब है। कहते हैं कुफ़र दो किस्म पर होता है। अव्वल ये कि एक ये कुफ़र है कि एक शख्स इस्लाम से ही इनकार करता है और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल नहीं मानता। दूसरा ये कि कुफ़र मसलन वो मसीह मऊद को नहीं मानता। दो कुफ़र हो गए। एक कुफ़र अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार या इस्लाम का इनकार मुतलकन। दूसरा कुफ़र ये है कि मसीह मऊद को नहीं मानता, कुफ़र की कैटेगरी में रखा है, पॉइंट टू बी नोटेड, कुफ़र की कैटेगरी में, और इसको बावजूद इत्माम हुज्जत के झूठा जानता है, जिसके मानने और सच्चा जानने के बारे में खुदा और रसूल ने ताकीद की है। पहले नबियों की किताबें भी ताकीद पाई जाती है। बस इसलिए कि वो खुदा और रसूल के फरमान का मुनकर ही काफिर है। अगर गौर से देखा जाए तो ये दोनों किस्म के कुफर एक ही किस्म में दाखिल हैं। जमात अहमदिया जो कि कादियान या रबवा पार्टी थी और लाहौरी जमात में चंद बुनियादी और उसूली इख्तलाफात में से टॉप का इख्तलाफ तकफीर का मसला था। अगर किसी को शक है तो हकीकत इख्तलाफ पढ़ ले और उधर से आईना सदाकत पढ़ ले और इसी तरीके से स्प्लिट अहमदिया मूवमेंट ये पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर तकफीर का मसला इतना अहम मसला ना होता, इनके यहाँ ये तस्लीम ना किया जाता, तो ये बहसें और ये मामलात ना मौजूद होते। बहुत शुक्रिया। हाज़ा मा इंदी वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो, खासतौर अहमदी दोस्तों को, मैं माजरत चाहता हूँ। बात यह है कि मेरे भाई का और सारे गैर अहमदियों का वतीरा ये है कि पूरी अहमियत खोल के बिखेर के रख देते हैं सामने। किसी एक मौजू पे एक टॉपिक पर बात नहीं करते। जब किसी के पास सहारा ना हो अकली दलाइल का कुरान से, तो वो इसी तरह के वतीरे करता है कि वो पूरी अहमियत खोल के सामने उठे हो गया, इधर ये कर दिया। मलक साहब की वेखे मैं अहमदी वेखे छड़ सरो किताबा क्या करूं, मैं नहीं मानता। मुझे इजाजत दें। माशाल्लाह आप अपने भाई की बारी में, ये तो ईमान वाले बंदों को यही तो मैं कहता हूँ, आप ईमान वाले हो। आपका बंदा बोला है 8-9 मिनट बात किए भाई ने, आप कोई बंदा नहीं बोला। मेरा जे 8 सेकंड नहीं है बोल पे, ये ईमान वालों की निशानी। आप मोहब्बत है ना मेरी, तो पता है। मैं कह रहा हूँ आप हमसे आपको बहुत मोहब्बत है, हमें पता है, इसीलिए तो किसी को बात नहीं करने देते हैं। और अब बात जो करते हैं माशाल्लाह इतनी इल्म से और अक्ल से और इखलाक से कि वाह वाह करने पर हर आदमी मजबूर हो जाता है। अपनी बारी में, अपने भाई की बारी में कोई उफ सांस भी किसी ने नहीं लिया। मेरे अजय 10 सेकेंड याद हो, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ हो गया। कोई इल्मी बात की यार, कोई अकल पर माशाल्लाह इखलाक तो देखें। और चलो आप तो ईमान वाले हो, लेकिन इखलाक से तो दिखाओ हम ईमान वाले हैं। जैसे आप अपने बंदे की बारी में नहीं बोले तो मुझे भी वो हक दे दें, मुझे भी इंसान समझें। आपकी नजर में मैं काफिर हूँ, जो मर्जी, इंसान तो हूँ ना, या आपकी नजर में इंसान भी नहीं हूँ? जी अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, आप बात जारी करें। तो कहने का मकसद, भाई ने पहले खुद तकसीर का फैसला बताया। भाई तकसीर का वो जो कुरान में है, वो कुरान से कोई दलाइल दे दो, कुरान की आयत दे दो। भाई इस आयत के मुताबिक आपके ऊपर हमने तकसीर का फैसला किया, आपको गैर मुस्लिम करार दिया, आपकी टांगें कांप गई हैं। आपने दूसरे हवाले दे दिए, अल्लाह ने ये तकसीर के फैसले किए। अल्लाह तो इख्तियार का है, अगर कुरान की आयत है तो हमारे सामने ले आओ। कहीं लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी ने नबी मान लिया तो वो काफिर हो जाएगा, दिखाओ। जो कुरान में अल्लाह ने बताया, आपने नया दीन ले आया है, कुरान से नहीं। कुरान से सिर्फ आपने मिसाल दी, लेकिन जो फैसला किया है वो अल्लाह की किताब से नहीं दिया। अल्लाह की किताब मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। जब
جب ہم نے آپ سے عرض کی کہ اس کتاب کو کھولو، یہاں سے ہماری تکفیر کا فیصلہ جو آپ نے کیا ہوا ہمیں دکھاؤ، ہم کافر ہیں، دکھاؤ ہمیں. آپ نے صرف مثال دے دی، اللہ نے بھی فیصلے دیے. اللہ نے یہاں کافر کا کون منع کر رہا ہے؟ اللہ نے جس معاملے میں فیصلے کیے ہوئے ہیں وہ ریکارڈ موجود ہیں، اس میں اگر ہمارا فیصلہ آتا ہے تو ہیڈ لائٹ ادھر لگاؤ، ہمت ہے تو. سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے آپ کو آگے بھی بتایا، آپ کو اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. کسی کو سنتے ہیں، ایک کان سے سن رہے ہیں، دوسرے کان سے نکال رہے ہیں. اللہ نے یہ اختیار، تکفیر کا اختیار اپنے نبی کو نہیں دیا. آپ نبی سے بھی اوپر آ گئے ہو، اور 14ویں صدی 15ویں صدی کے جہاں آپ نے اسلام کے پلے ایک بال نہیں چھوڑا. ملاوٹوں میں، دنیا میں نمبر 1، چوری میں، زنا میں، رشوت میں، جھوٹ میں، خودغرضیوں میں. پاکستان یعنی ایپ کے اندر پہلے دوسرے ملک پر آتا ہے پوری دنیا میں. معذرت ملک صاحب، اگر آپ نے بھی 8 منٹ اسی طرح پورے کرنے ہیں اور وہی باتیں کرنی ہے جو ازل سے ہو رہی ہیں. عثمان بھائی میں ذرا مصروف ہو گیا، اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہیں نا تو اتار دینا نیچے. کوئی بھی اس طرح کی بات کرے گا تو جواب دیں یا سوال کرے گا. انہوں نے جناب آپ اپنے بھائی، آپ جو علم والے بندے ہیں نا پہلے جنہوں نے بات کی ہے، آپ ان کو ہی میرا ٹائم دے دیں. آپ کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں سنتے ہیں. اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے تو بھائی میری باری، آپ کون ہو یار؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں انہوں نے جو باتیں کی میں نہیں کہتا ہوں، میں ان کو نہیں مانتا ہوں، لیکن میں نے تو ان کی بات سنی ہے. باتوں کا جواب دینا. یہ اخلاق لے لو ایمان والو، پہلے اخلاق لے آؤ پھر ایمان کی باتیں کرنا. آپ بات کا جواب دیں. وہ آپ کون ہو؟ کیسے آگے نکلے جا رہے ہیں؟ میں نے جو آپ کو میٹھی لگتی ہے میں نے وہ باتیں کرنی ہے. بھائی آپ نے اس سوال کا جواب جو ہیں چھوڑو، آپ کون ہو؟ آپ کون ہو؟ یہ باتیں اس میں ریلیٹڈ ہے اس بات میں. یار یہ ہمارے ایمان والے آگے نہیں دیا. اس زمانے کے ایمان والے اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو جو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف بات کرو کہ ہم نہیں سنیں گے، ہمارے حق میں کیتی ہو 2 گھنٹے کرو، ہم نیچے واہ واہ کریں گے، اوئے 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 سبحان اللہ، واہ 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 جزاک اللہ جی، اوئے اوئے حسن الجزا. جی شکریہ بہت بہت. خدا کے بندے، اور میں جا رہا ہوں بھائی، یہ براڈ اپنی سام کے رکھ، اور آج کے بعد تم میں سے بےغیرت ہوگا مجھے تو انوائٹ کرے گا. جزاک اللہ، دفع ہو جاؤ. جزاک اللہ. ملک صاحب میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں مجھے نہیں پتا، پہلے بڑے سلیقے سے بات رکھی. جی چلے گئے ہیں، مگر میں اپنی بات تو رکھ سکتا ہوں. میں نے بڑے سلیقے سے بات رکھی، اور میں نے جو قرآن کی آیت پیش کی تھی مطلقاً تکفیر کے انکار پر. اگر کوئی یہ انسان کہتا ہے کہ تکفیر مطلقاً ہی نہیں ہو سکتی، کیٹاگوریکل کہے کہ کسی کی تکفیر ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر کفر اور ایمان میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو تقسیم کیا ہے قرآن کے اندر وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ کہتے ہیں تم سارے ہی ایک طرح ہو، کل قیامت کے دن میں فیصلہ کروں گا کون کافر ہے کون نہیں. مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت ہے 32 نمبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اے نبی کہہ دو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم ان کے احکامات یا بتائی ہوئی ٹیچنگ سے ہٹ رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہٹنا اور ان کے حکموں کا انکار کرنا اور ان کی ایسی تعویل باطل کرنا جو تعویل قرآن اور سنہ سے سپورٹڈ نہ ہو، یہ بیسیکلی کفر ہے، یہ جاننا چاہیے. تو میں نے جو تکفیر کی پہلی آیت رکھی تھی نا، سورہ مائدہ کی جو آیتیں رکھیں، تکفیر کا مطلقاً انکار. پھر اس وقت میں نے جب ان کی براڈ کے اوپر یہ مسئلہ رکھا تو میں نے اس وقت خلفاء کے یعنی مرزا بشیر الدین محمود کے اور بشیر احمد ایم اے کے کلمۃ الفصل کا حوالہ پیش کیا 128 سے، جس میں بتایا غیر احمدیوں کو، نہیں ایگزیکٹ جملے کوٹ کرتا ہوں، مسیح موعود کے انکار کرنے والوں کو مسلمان سمجھنا ایک خبیث عقیدہ ہے. یہ انہوں نے لکھا. انہوں نے جھٹ مجھے کہا ملک صاحب نے کہ میں خلیفوں کو یا مرزا صاحب کے علاوہ بات نہیں مانتا. آج میں نے 2 حوالے مرزا صاحب کی آخری حقیقت الوحی سے پیش کیے ہیں. اس کا جواب دینے کی بجائے ملک صاحب غصہ کر رہے اور گالی گلوچ تک پر اتر آئے. میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے میں آپ بھی ان کا احترام کرتا ہوں، اگر میری یہ بات کا جواب دینا چاہیں تو جواب دیتے، بجائے اس کے کہ بھڑ رہے تھے، غصہ کر رہے تھے. بہرحال مجھے نہیں پتا کیا معاملہ ہے. تو 2 چیزوں میں فرق سمجھے. بہت شکریہ جی، بات آگے لے لیں. اب بات ہوگی کفر کی، ہم لے لیتے. انہوں نے جو بیان کیا، یہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم بیان کریں گے بھئی ہمارا عقیدہ کیا، ہم کتابوں کے حوالے دیں گے، اس کے بعد آپ بتائیں گے یہ حوالے آپ نے غلط پیش کی ہے، یہ عقیدہ آپ کا نہیں ہے. اس طرف کبھی یہ نہیں آتے، یہ اپنے حوالے توڑ کے کچھ ادھر سے بیان. اب میں کفر کی طرف آتا ہوں. مرزا صاحب نے جو کہا ہے بالکل درست کہا ہے.
اور جو مرزا بشیر نے لکھا ہے وہ بھی بالکل درست لکھا ہے. ٹھیک ہے جی, حوالے میں نے پڑھے ہوئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں, بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے, وہ اور چاہتے ہیں کوئی درمیانی راستہ اختیار کرے, وہی پکے کافر ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. اب اگر مرزا صاحب کہیں کہ تم میرے کافر نہیں ہو, تم کافر نہیں ہو میرے انکار پر, رسول تو میں ہوں نبی بھی ہوں, تو میں اگر قرآن کی آیت کو ان کے سامنے رکھ دوں گا, دیکھو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو انکار کر وہ کافر ہے, کسی نبی کا بھی یا کسی کو مانے کسی کا, آپ کہہ رہے ہیں تو آپ تو قرآن کے خلاف جا رہے ہیں. تو اگر وہ کہیں قرآن کے مطابق کہ تم کافر ہو, پھر یہ کہ اچھا جی انہوں نے ہمیں کافر کہہ دیا. کافر کا مطلب قرآن سے ہم لینا ہے, قرآن کہتا ہے کفر الطاغوت, شیطان کا انکار. پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ان کے متعلق بھی, مسلمانوں کے متعلق کفر کا لفظ استعمال کرتا ہے جو کہ بہانے بنائے اور جنگوں کی طرف نہیں گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہوں نے کفر کیا. تو کفر کے معنی جو قرآن سے لیے جائیں وہ مثبت بھی ہیں, منفی بھی ہیں, نیوٹرل بھی ہیں. انکار کرنے والا کو کافر کہتے ہیں. اگر مرزا صاحب کا اور کسی چیز کا بھی انکار ہو, ٹھیک ہے, وہ غالب کہتا ہے کہ اس کا شعر ہے کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, اسی کو دیکھ کے جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. ٹھیک ہے, کافر کے معنی مختلف ہیں اور قرآن نے بھی اس کو مختلف طریقے سے بیان کیا ہے. تو مرزا صاحب نے جو لکھا ہے, انہوں نے آگے یہ وضاحت بیان کی ہے مرزا بشیر صاحب نے, کہ شریعت نے انکار کرنے والے کا نام کافر ہی رکھا ہے, چاہے اس نے مرزا صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ سنا ہو یا نہ سنا ہو. کیونکہ شریعت نے دو باتیں بتائی, ایک مومن ایمان لانے والا, ایک کافر. تو کافر جو سزا کا حقدار ہے وہ وہی ہوگا جس پہ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے, اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس پہ جو اتمام حجت ہو جائے. جس پہ اتمام حجت نہیں ہوئی وہ جو کافر ہے اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے, اس کو کوئی اس پہ اس کی جزا سزا اس معاملے میں نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے نہ نبی کو دیکھا نہ اس کا پیغام سنا. وہ تو انکار منکر اس لیے آتے کہ اس کے پاس پیغام نہیں پہنچا, اس نے مانا نہیں ہے بس. تو یہ بات ہے, جب بھی مرزا صاحب کی بات کریں ہم آپ کے سامنے ان کی تحریرات رکھیں گے. میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہماری کتابوں میں کیا لکھا. ہاں جب ہم رکھ لیں پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کہیں جی آپ نے غلط بیان کی ہے. شکریہ, بہت شکریہ جی. ملک صاحب مجھے امید ہے سن رہے ہوں گے. ملک صاحب نے پورا زور اس پر لگایا کہ تکفیر نہیں کر سکتا کوئی بھی, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں بٹ صاحب کا کہ انہوں نے وہی الفاظ دہرائے جو مرزا صاحب نے کہے, یعنی کہ تکفیر کی ہماری جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے. تو بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ نے ہمارا مقدمہ لڑا اور بڑے بھرپور طریقے سے دلائل دیے اور اشعار کا انبار لگایا, آیتوں کا ڈھیر لگا دیا اور دلائل کے ایسے تابڑ توڑ حملے کیے کہ ملک اوان صاحب جو عمارت کھڑی کر کے گئے تھے آپ کے احمدی بھائی, اس کے نیچے آپ نے کلسٹر بمب پھینک کر بمبارڈمنٹ کر کر اس کا تیا پنچا کر دیا. اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. دو ہی راستے ہیں, یا تو آپ مرزا قادیانی صاحب کو نبی کے دعوے میں ٹھیک سمجھیں گے, جب وہ نبی کے دعویٰ میں سچے تھے یا نہیں یہ نہیں بات کر رہا, جب کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو دو صورتیں بنتی ہیں, یا تو اس کے ماننے والے یا اس کا انکار کرنے والے. ماننے والے مومن ٹھہریں گے, انکار کرنے والے کافر ہوں گے. یہی ہم کہہ رہے ہیں. تو یہ تکفیر ہماری بھی کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کے عقائد کی تکفیر کی. تو تکفیر ٹو وے ہے, نہ کہ صرف سنگل روڈ ہے. بہت شکریہ, میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا. ہمارے لٹریچر میں بھی اور ہمارے خلفاء کے خطابات بھی ہیں کہ ہم کافر ہونے اور غیر مسلم ہونے میں فرق کرتے ہیں, اور یہ اسمبلی میں بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا, اس سے پہلے بھی اٹھایا گیا منیر کیانی کی رپورٹ میں, بعد میں بھی. کافر ہونا, میں نے آیت پیش کی, میں نے حوالہ تو نہیں دیا لیکن میں سورہ توبہ پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی کہا ہے جنہوں نے جنگوں کے لیے حامی نہیں بری, بہانے بنائے نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے کفر کیا. حالانکہ وہ مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. ایک پہلو کے لحاظ سے وہ کافر ٹھہرے, لیکن مسلمان ہونے کے باوجود. میں نے حوالہ پیش کر دیا, آیت نمبر میں دے دوں گا آپ کو. اچھا, اسی لیے آسم کہتے ہیں کہ مسلمان ہو کے بھی انسان کافر ہو سکتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو کسی نے نہیں کیا نا. تو اس لیے ہم آپ لوگوں کو اسلام کے اس دائرے سے جس دائرے میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر کے داخل ہوتے ہیں ان سے باہر نہیں سمجھتے. اور آپ کسی احمدی سے بھی پوچھ لیں, چاہے آپ افریقہ چلے جائیں, ملیشیا چلے جائیں, انڈونیشیا چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, پاکستان, انڈیا, جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے درود شریف میں آپ لوگ شامل ہوتے ہیں.
जब हम दुआएं करते हैं, जब हमारे हजूर खुतबा देते हैं तो कहते हैं मुसलमानों के लिए दुआएं करें, हमारी दुआओं में भी आप शामिल होते हैं, हमारे दुरूद शरीफ में जो भी हम करते हैं दुआएं उम्मत के लिए उसमें आप शामिल होते हैं और शामिल समझा जाता है आपको। हमारी किताबों में भी यही है, हमारा अमल भी यही है, हमारे खिताबात जो किए जाते हैं हमारे हुजूर की तरफ से वो भी यही है। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से बुहतान है। बुहतान बाजी बजाते खुद गुनाह है। चलें आप वो करते रहते हैं, आप शायद आदत पड़ी हुई है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहता। तासुर ये दिया गया भट्ट साहब की तरफ से कि हम आपको काफिर तो कहते हैं, गैर मुस्लिम नहीं कहते। ये तासुर पेश किया गया और ये कहा गया कि काफिर कहने में और गैर मुस्लिम कहने में फ़र्क है। तो आप काफिर तो हैं मगर उस दायरे से बाहर नहीं निकलते कि हम आपको गैर मुस्लिम कहें। तो अफसोस से कहना पड़ता है कि भट्ट साहब कह रहे थे, मैंने वो चीज़ें पढ़ी हैं। अनवार खिलाफत सफ़ा 93 बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब कहते हैं, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझें, मुसलमान ना समझें। ये नहीं कि गैर अहमदियों को काफिर समझें, ना ना, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम गैर अहमदियों को मुसलमान ना समझें। अगला एक हवाला ले लें। बशीर अहमद अहमद साहब कहते हैं कलमतुल फ़सल सफ़ा 142 के ऊपर, इस इल्हाम से भी साफ तौर पर पता लगता है कि इंसान मोमिन नहीं बन सकता जब तक मसीह मऊद को ना माने। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक और ले लें। कलमतुल फ़सल है सफ़ा 127 रिव्यू ऑफ रिलीजन्स का नंबर 3। बस ये एक यकीनी बात है कि हज़रत साहब ने जहाँ कहीं भी गैर अहमदियों को मुसलमान कहकर पुकारा है, गौर करना है ताकि ये मिथ भी बस्ट कर दूं, जहाँ कहीं भी गैर अहमदियों को यानी कि हमें मुसलमान कहकर पुकारा है, वहाँ सिर्फ ये मतलब है कि वो इस्लाम का दावा करते हैं, यानी वो मानते नहीं हैं, दावा करते हैं। वरना आप हस्बे हुक्म इलाही अपने मुनकरों को मुसलमान ना समझते थे। 3 चीज़ें आ गई। काफिर कहते हैं, ये इन्होंने मान लिया। अब मैंने आपको दिखा दिया मुसलमान ना समझे, मोमिन ना समझे, ये भी आपने देख लिया। ठीक है जी। अब मैं आपको बताने लगा हूँ, इन्होंने कहा दायरा इस्लाम से खारिज नहीं हम मानते बल्कि अंदर। अब दायरा इस्लाम से खारिज का हवाला देने लगा हूँ। कलमतुल फ़सल सफ़ा 110, बस इस आयत के मातहत हर एक ऐसा शख्स जो मूसा को तो मानता है मगर ईसा को नहीं मानता, ईसा को तो मानता है मगर मोहम्मद को अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अजमाइन नहीं मानता, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है पर मसीह मऊद को नहीं मानता। अब इन्होंने कहा था ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने की वजह से इस्लाम के दायरे से खारिज नहीं होता। अब सुने, पर मसीह मऊद को नहीं मानता, वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। और ये फतवा हमारी तरफ से नहीं है बल्कि उसकी तरफ से है जिसने अपने कलाम में ऐसे लोगों के लिए उलाइका हुमुल काफिरून हक्का फरमाया है। 3 चीज़ें क्लियर हो गई जो ये क्लेम कर रहे थे गलत फहमी की वजह से। और मैं ये समझता हूँ कि इनको अपनी किताबों का मुताला नहीं किया, क्लेम कर रहे हैं, तो मैं हुस्न ज़न रखता हूँ कि इनको नहीं पता, अफसोस के साथ। नंबर 1, ये काफिर समझते हैं। नंबर 2, मुसलमान नहीं समझते। नंबर 3, मोमिन नहीं समझते। नंबर 4, दायरा इस्लाम से खारिज मानते हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने मलक अवान साहब को समझाने में हमारी मदद की। हाजा मा इंदी वमा अलैना इल्लल बलाग वमा उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततातु। जी, मैंने पहले कहा था कि वो हम अपना दावा पेश करेंगे कि हम आपको क्या समझते हैं हवालों के साथ, फिर आप कहेंगे ये देखें ये हवाले हैं, यहाँ पे आपका दावा गलत साबित हो रहा है। मैं खुलफा के खुतबात मैं अब एक चीज पेश करता हूँ। ये आमर हक साहब जो आपने पेश की हैं बातें, ये मैंने पढ़ी हुई है और ये इस तरह नहीं है जैसे आप पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप उसके लिए अलहदा बेशक रख लें, मैं बातें ले आऊंगा, सामने लगा देंगे, बता दूंगा क्या कुछ लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक मोटी सी दलील देता हूं, आप जाएं वहां से डाउनलोड करें शरायते बैत, वहां पे 3री और 4थी शिक में ये लिखा हुआ है कि हम इंसान के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे। नमाजों का भी है कि जो नमाज छोड़ दे मेरी जमात से नहीं है। फिर लिखा है कि हम इंसानों के साथ हमदर्दी से पेश आएंगे, अल्लाह ताला की मखलूक के साथ, खास तौर पर मुसलमानों से। अब वो मुसलमान मिर्जा साहब खुद एक शर्त रख रहे हैं कि वो आप मुसलमान है, सब हर अहमदी ही आप लोगों को मुसलमान समझता है। मैं हवाले वो लगा दूंगा, पेश कर दूंगा, आप उस पर बता दीजिए हम अपना जो मौक़िफ़ है हमारा गलत है, आपका जो हमारे बारे में कह रहे हैं आप वो दुरुस्त है, कोई मसला नहीं। शुक्रिया। ओहो हो, भट्ट साहब चले गए। चले मैं बात, इन्होंने आखिर में ये कहा कि हमारी बैत में मुसलमान लिखा हुआ है, ये इस बात की दलील है हम आपको मुसलमान समझते हैं। इसी का हवाला दे चुका हूँ, रिव्यू ऑफ रिलीजन सफ़ा 127 नंबर 3।
جن جن جگہ پر مرزا صاحب نے غیر احمدیوں کو مسلمان کہہ کر پکارا ہے وہاں صرف یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ورنہ آپ حسب حکم الہی اپنے منکروں کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے۔ تو اب یہ جتنی جگہ پر دکھائیں گے نا، یہ حوالے اتنے محکم، اتنے کنکریٹ اور اتنے بمباسٹک ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں بلاسٹنگ ہیں یہ ریفرنسز، کہ جتنی جہتوں سے تعویل ممکن ہو دوسرے لٹریچر کے اندر یہ اس کی عمارت کو ڈھانے کے لیے کافی ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان اگر کہتے ہیں تو کس بنیاد پر کہتے ہیں۔ جس کسی نے پروگرام دیکھنا ہو ڈیٹیل میں ان ریفرنسز کے اوریجنل سکین، آباد حق آفیشیل پر ایک پروگرام پڑا ہے، ہمیں احمدی دوست غیر احمدی کیوں کہتے ہیں، ایک دھوکہ، میں نے وہ اس کو ایکسپلین کیا، اس پہ حوالے دے کر۔ میرے خیال سے کافی بات ہو گئی۔